کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں قبولیت کی ازلی برکات ہوتی ہیں. کچھ لمحے، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، کچھ شامیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ نے قبولیت کو جمع کر دیا. کچھ بول ایسے ہوتے ہیں، جیسے فرمایا یہ لفظ پڑھیں دعا قبول ہوتی ہے، یہ بول ہے. فرمایا یہ شام، آج کی شام، یہ رات شب جمعہ ہے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ رات ایسی ہے اس میں جو مانگیں قبول ہوتا ہے، جو مانگیں ملتا ہے. کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جیسے جمعے کا دن ہے، جو مانگے ملے، جو مانگے قبول ہو. 11 اور 12 کی یہ جو درمیانی رات ہے رمضان کی، یہ صدیوں سے آزمودہ رات ہے، اور صدیوں سے اس رات میں کچھ قبولیت کے لمحات ایسے ہیں جو نسلوں کے لیے اللہ نے رکھ دیے ہیں. دیکھیں کچھ لمحے ایسے رزق کے لیے ہوتے ہیں. فرمایا یہ دعا پڑھو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ دعا پڑھیں قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ عمل کریں مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ جو 11 اور 12 کی درمیانی رات ہے جو آج ہے، اس رات میں اللہ پاک جل شانہ نے کوئی خاص کوئی عطا رکھی ہے اولاد کے بخت کے لیے، نصیب کے لیے اور مقدر کے لیے. بخت کے لیے، نصیب کے لیے، مقدر کے لیے. مجھے وہ گھر یاد ہے اچھی طرح سے. وہ نواب کا وزیر تھا اور نوابی دور تھا، اور وہ دور جب نواب ہوتے تھے. اس کی بہت بڑی حویلی تھی، بہت بڑا گھر تھا، بہت بڑی حویلی تھی. شاید اس نے اپنے لیے سب کچھ مانگا، اولاد کے بخت اور نصیب کے لیے نہ مانگا. اس نے اپنے لیے سب کچھ مانگا، اور یوں اس کی آنکھیں بند ہوئیں، یوں آنکھیں بند ہوئیں، اور پھر بخت بھی گیا، نصیب بھی گیا، مقدر بھی گیا، رزق بھی گیا، راحت بھی گئی، آرام بھی گیا، سب کچھ چلا گیا. معلوم یہ ہوتا ہے اس بندہ خدا نے 11 اور 12 کی رات کو کیش نہیں کیا تھا نسلیں عیش نہ کر سکیں، نسلوں کے مقدر اور بخت نصیب نہ بن سکے، بخت اور نصیب نہ بن سکے. اور بیٹے اپنی دنیا میں ایک چہتی بیٹی تھی. میں چھوٹا سا تھا، میں نے اس کا کفن دیکھا، اور اس کا کفن آخری درجے کا گھٹیا کپڑا تھا. اس کا کفن وہ تھا کیونکہ گھر میں غربت تھی، اور میرا گمان یہ ہے کفن بھی وہ نہیں دے سکے تھے، تو میں نے مل جل کے کفن کی ترتیب بنائی تھی. چہتی بیٹی، ایک چہتی بیٹی، اور 2 بیٹے تھے. اور غربت ایسی آ گئی کہ ایک دفعہ گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک دفعہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. سوچتے سوچتے دیکھا کہ یہ ڈیوڑی ہے، اس پہ بڑے بڑے موٹے گارڈر لگے ہیں لوہے کے. ان گارڈروں کو نہ بیچ دیا جائے. بندے کو لے آئے، کہنے لگے چھت کو توڑ دے، گرا دے، گارڈر لے جا، بول کتنے پیسے دیں گے. اس نے آدھی نہیں چوتھائی قیمت کہا، اتنے دوں گا. کہا ادھر لے، پیسے دے، آج کی روٹی ہو جائے کل دیکھا جائے گا. میں نے وہ ڈیوڑی گری، گارڈر گرے، اور وہ سارا سنسان جگہ دیکھی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس عہدہ، مال، چیزیں، دولت، مقدر، سب کچھ، لیکن بخت اور نصیب اور مقدر نہیں ہوتا. پھر نسلوں میں فقر، فاقہ اور غربت چھوڑ کے کوچ کر جاتا ہے. نسلوں میں فقر، فاقہ، غربت چھوڑ کے کوچ کر جاتا ہے.
اور یوں چلا جاتا ہے اور بساط سمیٹ کے چلا جاتا ہے۔ میرا اللہ ہر سال موقع دیتا ہے 11 اور 12 کی رات کو، آ جاؤ میرے بندے، میری رحمت موجوں پہ ہے، تمہیں سہولت ہے رزق کی، تمہارے پاس سہولت ہے سواریوں کی، تمہارے پاس سہولت ہے گھر کی اور چھت کی، تمہارے پاس سہولت ہے لباس کی اور اچھی نعمتوں کی۔ میرے بندے مجھے یہ بتا دو، تمہاری زندگی میں یہ سہولت رہے گی یا تمہاری زندگی میں تمہیں فقر اور غربت دکھا دوں گا اور تنگدستی دکھا دوں گا، اور تمہاری زندگی میں تمہیں میں منگتا کر دوں گا۔ 100 روپے کا نوٹ تھا، 100 روپے کا بڑا نوٹ ہوتا تھا، لال بڑا نوٹ 100 روپے کا بند ہو گیا، اسی نوٹ میں وہ سگریٹ پیتا تھا، اسی نوٹ میں، اسی نوٹ کے اندر سگریٹ کو لپیٹتا تھا اور نوٹ ساتھ جلتا تھا، اور 100 روپے کے نوٹ کے ساتھ سگریٹ پیتا تھا۔ میں نے خود دیکھا، مجھ سے دوائی لینے آتا تھا تو نوٹ ایسے نکالتا تھا، کیوں؟ باپ کی جائیداد بیچتا رہا، بیچتا رہا، بیچتا رہا، ایک ہی بیٹا تھا، بیچتا رہا، کیوں؟ باپ نے مال بنایا تھا، جائیداد بنائی تھی، اس کے لیے اونٹ، اس کے لیے گائیں، اس کے لیے بھینسیں، اس کے لیے باڑے، اس کے لیے کوٹھیاں، اس کے لیے گھر، ایک جو بیٹا تھا اس کے لیے زمینیں، نوکر چھوڑ کے باپ گیا، اور باپ خوش گیا کہ بیٹا میں تجھے بخت دے کے جا رہا ہوں، دولت دے کے جا رہا ہوں، مال دے کے جا رہا ہوں، لیکن نہیں، باپ نے اس کو دولت دی تھی، مال دیا تھا، بخت نہیں دیا تھا، بخت نہیں دیا تھا۔ 100 روپے کے نوٹ میں، 100 روپے کے نوٹ میں سگریٹ پیتے میں نے دیکھا اس کو، نوٹ ساتھ جل جاتا تھا، لوگ حیران ہوتے تھے۔ اس دور میں جب 1 روپے کے 16 سگریٹ آتے تھے، 1 روپے کے 16 سگریٹ آتے تھے اچھی برانڈ کے، وہ اس 100 روپے کے نوٹ میں سگریٹ پیتا تھا، پھر سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، پھر ایک وقت دیکھا کہ اس نے بازو پہ زخم کیے ہوئے تھے، ادھر بھی ادھر بھی، اور کہتا تھا لوگوں آنا دے دو، اور لوگ اس کے زخمی جسم کو دیکھ کے، جس میں پیپ بہتی تھی، جس میں خون بہتا تھا، اس کو آنا دے دیتے تھے۔ ایک فرشی ونڈ ہے، ایک فرشی تقسیم ہے، ایک عرشی تقسیم ہے، ہم فرشی تقسیم پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، یہ اس بیٹے کا حصہ، یہ میرا مرجی، یہ اس کا حصہ، یہ میرے بڑھاپا، یہ میری زندگی، یہ اس کا حصہ، یہ ہم تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہماری تقسیم بعض اوقات عرشی نظام کے موافق نہیں ہوتی، مخالف ہوتی ہے۔ عرش والا کہتا ہے ٹھہر جا، تو نے اس کے لیے سب کچھ مانگا، بخت مقدر نصیب نہیں مانگا، وہ میرے پاس ہے، پھر میں یا تیری زندگی میں یا تیری زندگی کے بعد میں اسے ذلیل خوار منگتا کر کے دکھاؤں گا۔ اندرون سندھ کی بات ہے کہ اس نے بیٹیوں کی شادیاں نہ کی، اور صرف اس لیے نہ کی کہ جائیداد تقسیم ہو جائے گی، میری دولت، میرا مال، میری زمینیں کسی اور کے پاس چلی جائیں گی، بیٹیوں کی شادی ہوگی، داماد حصہ مانگیں گے یا بیٹیاں حصہ مانگیں گی، نام ہی مانگے مجھے دینی پڑے گی، شادیاں نہ کی، شادیاں نہ کی۔ باپ کا آخری وقت آیا، باپ کا آخری وقت آیا، موت کی کشمکش تھی، باپ سے کہا با ساری عمر آپ کی خدمت کرتی رہیں، آج ہمارے لیے ایک دعا کر دو، ہم دعا کرتے ہیں، آپ آمین کہہ دیں۔ باپ نے کہا بیٹا میرا آخری وقت ہے، آپ خدمت کرتے رہے، آپ دعا کرو، آمین کہیں۔ بیٹیوں نے مل کے دعا کی، اے اللہ ہمارے باپ کو جہنم دے دے، باپ نے کہا آمین اور مر گیا۔ اور پھر بیٹیاں جاتی تھیں، روز باپ کی قبر پہ لانتے مار کے آتی تھیں۔ ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا، جس نے دیکھا مجھے اس نے بتایا، معتبر آدمی نے کہا جھگڑا ہو گیا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ ہے، تمہارا کیا تعلق ہے؟
कुछ पाया, सब मेहनत की, पर इन रातों में, इन लम्हों में, जिन रातों में कायनात के राज मिलने हैं, जिन रातों में कायनात के मुकद्दर बटने हैं, जिन लम्हों में अल्लाह का ताल्लुक नसीब होना है, और जिस वक्त में उसका फैजान और करम अर्शों से फर्शों पे आना है, वो भूल गए, वो भूल गए। आज भी कितने लोग हैं जिनको 11 और 12 की रात का कोई पता नहीं। कितने लोग हैं जिनको 11 और 12 की रात की कोई खबर नहीं। कितने लोग हैं और जिनको 11 और 12 की रात का कोई एहसास नहीं है। इस रात की ताकत क्या है, ये मैंने नहीं बनाई। मुस्तनद किताबों में मुहद्दिसीन फुकहा ने सदियों से इस रात के अमल की ताकत, इस रात के अमल की तासीर और इस रात का अमल का आजमूदा होना, ये सदियों से चला आ रहा। इस फकीर को अल्लाह ने तौफीक दी, उस भूली बुसरी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। मैंने खुद नहीं बनाई, वो भूली जो कहानी थी, वो भूला किस्सा था, वो भूला निजाम था, उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश की कि उम्मत और इंसानियत को खैर मिले, उम्मत और इंसानियत को नफा मिले, अल्लाह की मखलूक को फैजान और बरकत के दरवाजे खुलें। वरना सच पूछें, गर्दिश अय्याम जो आज महंगाई है, आज से 2-4 साल पहले किसी ने नहीं सोची थी, और उसके आगे क्या होना है और क्या होना है, कहां तक हम जाएंगे, कहां तक हम पहुंचेंगे, उससे आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी, हालात कैसे गुजरेंगे, कोई खबर नहीं। पर जिसके लिए अर्शों से फैसले हो चुके हैं ना, जिससे के लिए गैबी निजाम अर्शों से बन चुका है, उसको कोई परवाह नहीं है। उसका अल्लाह है, और अल्लाह कफील भी है, वकील भी है, हाफिज भी है, हफीज भी है, नासिर भी है, नसीर भी है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, कहत का जमाना था, लोग मुट्ठी मुट्ठी गंदम और जौ को तरस रहे थे। मैंने एक बांदी को देखा, गुनगुनाती हुई गली में जा रही है, उसके चेहरे पे कोई फक्र, गुर्बत, तंगदस्ती का कोई एहसास नहीं है। मैंने कहा, अल्लाह की बंदी, लोग भूखे मर रहे हैं, तू गुनगुनाती हुई जा रही है, तुझे कोई एहसास नहीं। कहा, जवाब सुने, कहा, मेरे आका के पास गल्ले के गोदाम और कोठे भरे हुए हैं, मुझे क्या परेशानी है, मुझे कौन सा खौफ है, मुझे क्या गम है। मेरे आका के पास गल्ले के गोदाम और कोठे भरे हुए हैं। कहा, मैं सुन के हैरान हुआ, इसको अपने आका पे इतना यकीन है, मुझे तो अपने आका पे इतना यकीन नहीं है। इसका आका वो है, एक बंदा है जिसको मौत है, और मेरा आका वो है, एक रब है जो मौत से पाक, फना से पाक, जवाल से पाक, भूख से पाक है। उसके पास अता ही अता है, उसके पास इज्जत ही इज्जत है, उसके पास वकार ही वकार है, उसके पास शानो शौकत ही शानो शौकत है। मेरा आका तो वो है, मेरा आका तो वो है। मुझे एक साहब कहने लगे कि हम अभी छोटे छोटे थे तो 11 और 12 की रात को हम बहन भाइयों को हमारे वालिद कहते थे, ये नफिल वाला अमल कर लें। कितने नफिल पढ़ने हैं? 12, ये पढ़ लें। आके मेरी एक बहन पढ़ती थी, बाकी कोई नहीं पढ़ता था। वालिदैन पढ़ते थे, दुआ करते थे, बाकी कोई नहीं पढ़ता था। उम्र बड़ी हुई, रिश्तों की तरतीबें बनी, रिश्तों का निजाम बना। वो जो मेरी बहन जो नफिल पढ़ती थी, उसके लिए एक गरीब का रिश्ता आया। मां कहने लगी, बेटी नफिल तू ही पढ़ती थी और रिश्ता ही तेरे लिए गरीब का आ गया, मुनासिब रिश्ता है, बेटी तेरी जा मुकद्दर नसीब है। अम्मा ने शादी कर दी, शादी हो गई। बाकी जितने रिश्ते थे सब खुशहाल थे, और वो बेटी गुर्बत में गई। कहा कि गुर्बत के उसने सिर्फ 2 साल, 2.25 साल देखे। 2 साल के बाद कुदरत का ऐसा कोई निजाम चला, उनके पास जायदाद, माल और चीजें खुद ब खुद ऐसे आना शुरू हो गए।
اس کا حصہ تھا اس کے پاس آ گیا، اس کا نظام تھا اس کے پاس آ گیا، فلاں بندے کا مال تھا، مال میرا ہے، کاروبار تیرا ہے، مل کے کرتے ہیں۔ اس کے پاس اصل میں بخت اور مقدر تھا، اس کے ہاں جو بھی اس کا نام ہوتا وہیں برکت کے دروازے کھل جاتے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ اس بیٹی کا نام پرچی میں لکھ کر اس کے اوپر ٹیپ لگا کے جس کاروبار میں رکھتے تھے اس کاروبار میں بخت لگ جاتے تھے۔ اور پھر اللہ نے ایک نظام دیکھا انوکھا، یوں یہ بیٹی غربت سے عروج کی طرف جاتی گئی، اور وہ جو عروج والے ہیں وہ زوال کی طرف جاتے گئے، اور قدرت نے وہ وقت بھی دیکھا، آسمان نے وہ نظام بھی دیکھا، اور قدرت نے وہ وقت بھی دیا کہ پھر یہی بیٹی تھی اپنے تمام بہن بھائیوں کو دیتی تھی، اور ابھی بھی دیتی ہے، اور ان کے گھر کا چولہا جلتا اور گرم رہتا ہے۔ ہاں یہ فیصلے عرشی ہیں، ان کا فرشوں سے تعلق ہے ہی نہیں، یہ عرشی نظام ہے جو چل رہا ہے۔ موقع موجود ہیں، جیسے آج موقع ہے 11 اور 12 کی درمیانی رات کا، یہ موقع موجود ہیں، پر ان موقعوں کو بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ یہ موقع ہیں، یہ موقع ہیں، ان کو لے لیں۔ اور کہا کہ پھر اس کا نام کاغذ اور پرچی پہ لکھا جاتا تھا، اس کا نام کاغذ اور پرچی پہ لکھا جاتا تھا، اور اس کا نام کاغذ اور پرچی پہ لکھ کر وہ بس بخت تھا، اس کا نام کافی تھا۔ اوپر سے فیصلے ہو چکے تھے۔ اولاد کی شادیوں کے لیے لوگ کہتے ہیں انتظار کرو 11 اور 12 کی درمیانی رات آئے گی، گڑ گڑا کے توجہ دھیان سے نفل پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، کام ہو جائے گا، مسئلے حل ہو جائیں گے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ آج کون سا دن ہے؟ بدھ ہے۔ بدھ کی فجر سے لے کر جمعے کی مغرب تک، بدھ کی فجر سے لے کر جمعے کی مغرب تک ایک عمل ہوتا ہے، اور اس میں ایک ساعتیں ہوتی ہیں، خاص الخاص ساعتیں ہوتی ہیں جو صرف ہوتی ان 3 دنوں میں ہیں، فجر سے مغرب تک، فجر بدھ کی، مغرب جمعہ کی ساعتیں ہوتی ہیں، اور ان ساعتوں میں ہی ایک نظام چلتا ہے، اور جو ان ساعتوں میں وظیفہ تسبیح خاص عمل کر لے اس کے لیے غیبی نظام چلتا ہے، برکت اور بخت کا، برکت اور بخت کا، برکت اور بخت کا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تو نے کہا تھا کہ کتی نے بچے دیے ہیں، کہ جی 8 بچے دیے، کہاں گئے؟ کہ سارے مر گئے۔ کثرت زندگی میں ختم ہو جائے گی، برکت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بکری 1 یا 2 بچے دیتی ہے، برکت ہے۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے، برکت نہیں، اور کتی ختم ہو جاتی ہے، کتے کے ختم نظام ہو جاتے ہیں۔ اگر کتے کو اللہ نے کرنا ہوتا تو سڑکوں پہ کتوں کے ریوڑ ہوتے جتنے کتے بچے دیتے ہیں، اور بکری کو اللہ نے بنا پھلا کے دکھایا ہے، اور ایک پیغام ہے کہ برکت یہ ہے، کثرت وہ ہے۔ کثرت ختم ہو جاتی ہے، برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کثرت ختم ہو جاتی ہے، برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ آج کی رات برکت سمیٹنے کی رات ہے، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، ان کی شادیوں کے لیے۔ رشتے نہیں ہیں، لڑکیاں بھی بہت ہیں، لڑکے بھی بہت ہیں، مرد بھی بہت ہیں، عورتیں بھی بہت ہیں، رشتے نہیں ہیں۔ پھر رشتے ہیں تو مجھے اس دن بندہ کہنے لگا صرف ہماری یہ تسبیح خانے کی جو یونین کونسل ہے جس میں تسبیح خانہ بھی ہے لاہور کا، مجھے یہ گراف دکھایا، اتنی طلاقیں رجسٹرڈ ہوئی ہیں۔ کہنے لگا آپ نے فلاں کا سنا تھا، انہوں نے اتنے کروڑ روپے، اتنے ارب روپے شادی پہ لگایا، 1 مہینہ شادی نہیں چل سکی۔ اوپر سے فیصلے نہیں ہوئے،
पहले दिन से मां ने, बाप ने कहा बेटी डिग्री, बेटी फलां लैंग्वेज, बेटी कंप्यूटर ट्यूटर, सब कुछ, मैं इसका इनकार नहीं करता। बेटी को यह नहीं कहा कि बेटी बख्त भी कोई चीज होती है, मुकद्दर भी कोई चीज होती है, बरकत भी कोई चीज होती है, बख्त भी कोई चीज होती है, मुकद्दर भी कोई चीज होती है। वो तो पहले दिन नहीं बताया, पहले दिन उसको एहसास और इदराक ही नहीं है ये भी कोई चीज होती है। ये इन रातों के अंदर ये चीजें मिलती हैं। इन रातों में इन चीजों की कदरदानी करने वाला, गिड़गिड़ाने वाला, भिखारी बनने वाला, मोहताज बनने वाला फैसले करवाता है, फैसले करवाता है। 7 बहनें थीं, 7 बहनें थीं। एक भाई हुआ, एक भाई हुआ। एक साहब कहने लगे मेरी बहन कहती थी जो मेरी तीसरी बहन थी, उस तीसरी बहन की तरफ मेरे वालिद ने एक दुर्वेश से पूछा कि इनके बख्त और मुकद्दर का मैं क्या करूं। कहा कि रमजान में एक रात आती है 11 और 12, उसमें 12 नफिल पढ़ लेना, गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांग लेना। कहा कि वो जो 2 पहले थी वो तो बेचारी रुल गई, अल्फाज थे उनका कुछ ना बचा। चूंकि नफिल पढ़े थे तीसरी में, और तीसरी के बाद जो रब ने सबको बख्त और भाग लगाए, जो रब ने अता किया, जो रब ने करम किया, जो रब ने शफकत फरमाई, अनोखी दुनिया फिर कहा बन गई, हैरत अंगेज दुनिया बन गई, अनोखी दुनिया बन गई। किस्मत के नसीब और मुकद्दर अपने होते हैं, नसीब और किस्मत के मुकद्दर अपने होते हैं। रात की बात है, ये मेरे बच्चे बैठे सहरी में, एक दूसरे से सहरी भी खा रहे, छेड़छाड़ भी कर रहे, और मैं आप चुप करके बैठा सोच रहा था, अज़हकल्लाहु सिन्नका, सदा तुम्हारी मुस्कुराहटें बाकी रहें। तुम्हारा नसीब क्या है, तुम्हारा मुकद्दर क्या है? क्या जिंदगी भर फिर ऐसे इकट्ठा बैठना नसीब होगा? कैसे नसीब होगा? वो किस्मत वालों को नसीब होगा, वो मुकद्दर वालों को नसीब होगा। हाँ। और फिर दिल मेरे अल्लाह की कुदरत की जो 2 उंगलियों के दरमियान है, मेरा अल्लाह चाहे मिला दे, मेरा अल्लाह चाहे तोड़ दे, दिल उसके हुक्म में, दिल उसके अमर में, दिल उसकी इजाजत में है। इस दिल के ऊपर मखलूक के किसी फर्द का कोई कब्जा नहीं। वो चाहे दिलों को तोड़ दे, वो चाहे दिलों को मिला दे, वो उसका निजाम है। अर्शों से जब राब्ते हमारे हो जाएंगे, अर्शों से जब राब्ते हमारे हो जाएंगे, फिर फर्शों पे फैसले हमारे मुआफिक होंगे। ये अर्शों से राब्ते की रातें हैं, ये अर्शों से राब्ते की रातें हैं, ये अर्शों से फैसले की रातें हैं, ये अर्शों से गैबी निजाम लेने के रास्ते हैं। ये अर्शों से ले लें, फैसला करवा लें, फैसला करवा लें, फैसला करवा लें। दूर दूर से बंदे, पूरी दूर से 3 दिन 5 दिन का सफर करके मेरे बंदे मेरे परदादा के पास आते थे। 1933 में उनका विसाल है, और उनसे आके अमल लेते थे। या बदी अल अजाइब बिल खैर, या बदी का अमल लेते थे। उनको बड़ों से खानदानी इजाजत थी, अमल लेते थे। आज की रात वो अमल हो जाए, आज की रात वो अमल हो जाए, और फिर नफल पढ़े जाएं, हर बंदा इनफरादी पढ़ेगा, का कमाल हो जाएगा। याद रखिएगा, कुछ अमल ऐसे होते हैं
जिनमें एक ही पढ़ने वाले की वजह से सबकी कबूल हो जाती है, और कुछ अमल ऐसे होते हैं जिसमें चंद की वजह से सबकी दुआएं कबूल होती हैं, और कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनमें एक भी बंदा ऐसा नहीं होता कि जिसकी वजह से कबूल हो। उसके जिक्र की बरकत से जब फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं, उन फरिश्तों का नूर ऐसा होता है, अल्लाह उनकी वजह से कबूल कर लेता है, नूर ऐसा होता है। और फिर फरमाया, यहां तक एक वाकया सुन ले, वाकया सुन ले। शाह अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह, उनका मजार यहां करीब है। उनकी खिदमत में एक बंदा आया, आके उनकी महफिल में बैठा, दुआ मांगी, मसले थे, आपने जिक्र कराया, तस्बीह पढ़ी, दुआ की। वो कहने लगा, कुछ अरसे के बाद आया, शेख रात को ख्वाब में मैंने देखा कि एक जिन कहने लगा कि मैं उस महफिल में बैठा था, उस महफिल में बैठा था, मेरे साथ एक अल्लाह वाला जिन और भी था, वो उस महफिल में बैठा था, उसकी वजह से तमाम अहले महफिल की दुआएं कबूल हुई थी। तो शेख से पूछा, शेख ऐसा था? कहा, सच कहता है, जिसने तुझे ये बात कही उसने तुझे अपना ये नाम बताया होगा। हाँ हाँ, ये नाम बताया। कहा, ये हुलिया भी होगा। कहा, यही हुलिया है। और कहा, वो सच कहता है, अहले महफिल में कोई बंदा इस काबिल नहीं था जिसकी वजह से दुआएं कबूल हों। जब जिक्र हुआ, कुछ नेक जिन्नात भी उसमें मौजूद थे। उन नेक जिन्नात में एक जिन ऐसा था जिसकी उम्र लंबी थी, और अल्लाह पाक ने उसकी वजह से सारी अहले महफिल की सारी दुआएं कबूल कर दी। फरिश्ते आते हैं, जिन्नात आते हैं, नेक लोग आते हैं, सालेहीन आते हैं, और उनकी वजह से दुआएं कबूल हो जाती हैं। बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं, अताओं के दरवाजे खुल जाते हैं। मुझे एक जवान की बात याद आई, कहने लगा, मैं आता था तो आप जब कहते थे कि अगर आपकी शादी नहीं भी हुई तो भी दुआएं मांगो, अमल कर लो, अल्लाह तुम्हारे लिए मसाइल पैदा नहीं करेगा। ये आज से कोई 22-25 साल पहले की बात उसने बताई, उससे भी पुरानी। कहा, उस वक्त समझ नहीं आती थी, मैं दुआ मांग लेता था, दिल से नहीं मांगता था, बस ऐसे मांग लेता था। अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई, तो मेरे बच्चों का, कहा, आज पता चला कि वो दुआएं मेरे बच्चों के काम आ रही हैं। औलाद जवान हो गई है, मसाइल जवान हो गए हैं। अम्मा फरमाती थी, औलाद जवान हो गई, मसाइल जवान हो गए। अब पता चला कि उसकी मदद की कितनी मुझे अशद जरूरत है, उसकी मदद की मुझे कितनी अशद जरूरत है, कितनी अशद जरूरत है। हमारे सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, कहने लगे कि हम बाजार में गए, जुमा बाजार लगता था पहले, बाजार में गए तो एक साहब ने हमें आवाज दी नाम देकर कि हम मुझसे कुछ नहीं खरीदते। तो हमने हैरान हुए कि नाम कैसे जानते हैं। कहने लगे, आप फला नहीं? बीवी का नाम लिया, आप फला हैं? हाँ। कहा, फला को जानते थे? हाँ, हम तो उसकी शादी में आए थे। कह रहे, मैं उन्हीं का बेटा हूं। हैं? उसने फल फ्रूट का ठेला लगाया हुआ था, कहा मुझसे कुछ खरीद लें, आज मेरी कोई चीज नहीं बिकी। और कहने लगे, जब उसकी शादी हुई थी ना, इसके मां बाप की, इसके वालिद की जब शादी हुई थी, उस शादी में हम भी थे। हर खानदान के लिए जो भी आए थे, चांदी के सेट थे बेहतरीन बने हुए, उन्हीं में खाना दिया गया और कहा जो खाना खाए सेट साथ ले जाए। कहां बख्त मिला था फिर उसको, कहां मुकद्दर मिला। और कहा कि आधे लाहौर की जायदाद उनकी थी, बड़ी बड़ी मुझे बकायदा नाम गिनवाए। लेकिन बेटा कहता है, आज मुझसे थोड़ा सा सामान ले ले, आज मेरी कोई बिक्री सेल नहीं हुई, मुझे कुछ किसी ने कुछ खरीदा नहीं है। ये उसी की औलाद थी जिसके बाप की शादी पे जो आया था। इस जवान को उठाओ, जो आया था चांदी साथ ले गया था, साथ ले जाओ। उसी में खाया, उसी में पिया
اور وہ سارا سیٹ ہر بندہ ساتھ لے گیا، چاندی کے برتن ساتھ لے گیا۔ یہ راتیں ہیں منوانے کی، یہ راتیں ہیں لینے کی، یہ راتیں ہیں گڑ گڑانے کی، یہ راتیں ہیں اس کے خزانوں سے عطائیں، بخشش، برکت، بخت، نصیب، مقدر، عافیت، یہ لینے کے راستے بھی ہیں، راتیں بھی ہیں، یہ لینے کے، یہ راستے ہیں۔ اس پہ کیسے توجہ ہوگی، اس پہ کیسے توجہ ہوگی، اور اس کا ادب کیسے ہوگا، اس پہ توجہ کیسے ہوگی اور اس پہ ادب کیسے ہوگا، عظمت کیسے ہوگی۔ جتنا ادب ہوگا، جتنی عظمت ہوگی، اتنا اس کی برکت ہوگی۔ ہم نے 3 دن پہلے اللہم اغفر لی کا وظیفہ پڑھا، 3 دن پہلے ابھی رات گزرا، یا مسبب الاسباب۔ آج خوش قسمت ہے، آج پہلی رات ہے جس میں 3 دن ہم مستقل پڑھیں گے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اور جن کو نہیں آتا وہ صرف یا بدیع یا بدیع یا بدیع پڑھیں گے۔ یہ وہ طاقتور عمل ہے، صرف 12 تسبیحاں صبح شام 12 دن پڑھیں، 12 دن میں فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اگر نہیں ہوئے تیرے حق میں فیصلے، پھر تیرے کرنے میں کمی ہے، 12 دن اور پڑھ، نہیں ہوئے پھر 12 دن اور پڑھ، ورنہ تیرے کرنے میں کمی ہے۔ یہ وہ طاقتور عمل ہے جس کی ابتدا ہم آج سے کر رہے ہیں، یہ وہ طاقتور عمل ہے، اور یہ وہ طاقتور عمل ہے جس کی طاقت اور قوت جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے، یہ بہت غور سے سنیے گا، جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے، اس لیے فرمایا جس کے جنازے میں 40 آدمی ہو، اللہ کہتا ہے اس کی مغفرت کر دو، اور فرمایا جس محفل میں 70 افراد ہوں، 70 افراد ہوں، اللہ کہتے ہیں ان کی دعائیں قبول کر لو۔ یہاں تو کتنے بے شمار 70 بیٹھے ہیں۔ جس مجمع میں جتنا بڑھتا ہوا مجمع ہوتا ہے، ہر کیا درد، غم، ان کی آپس میں کڑھن وہ ایسی ہوتی ہے کہ رب کے فیصلے کریمی کے، عطا کے، شفقت کے، مہربانی کے شروع ہوتے ہیں۔ اگر آپ 12 تسبیح صبح شام گڑ گڑا کے پڑھ لیں، میں جس ترتیب سے بتاؤں 12 دن پڑھ لیں، بولیں اگر پڑھیں تو میں ترتیب بتاؤں، پھر وقت نکال کے توجہ سے ڈوب کے، وقت نکال کے توجہ سے ڈوب کے، ہاں جو ٹوٹ کے پڑھتا ہے، جو ڈوب کے پڑھتا ہے، جو ٹوٹ کے پڑھتا ہے، جو ڈوب کے پڑھتا ہے، وہ فیصلے کروا لیتا ہے۔ صبح شام اول آخر 12 دفعہ درود شریف، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ کتنا وقت لگتا ہے، کس کا کیا تجربہ ہے؟ ہاں جی، کتنا وقت لگتا ہے اس کے 12 دفعہ پڑھنے میں؟ چالیس منٹ، آدھا گھنٹہ، 25 منٹ، چلو 40 منٹ کر لیتے ہیں۔ توجہ والے، دھیان والے، یکسوئی والے، گڑ گڑا کے پڑھنے والے، 40 دن 12 دن کرنا ہے یہ عمل، 12 دن۔ خواتین ہر حال میں کر سکتی ہیں، 12 دن یہ عمل کرنا ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ، پھر میں ہوں اور اللہ ہو اور کچھ نہ ہو، یکسوئی، دھیان، توجہ۔ پھر اس کی اجازت دوں، بولے اس کی اجازت دوں؟ دیوار پہ جس زور سے گیند کو مارتے ہیں اسی زور سے واپس آتی ہے۔ دنیا کہتی ہے اور بار بار کہتی ہے کہ آپ کا اور آپ کی نسلوں کا اس نظام کا جتنا سخت تصور کرتے ہیں، جتنا سخت تصور کرتے ہیں، جتنا سخت تصور کرتے ہیں حفاظت، کفایت، کفالت، برکت، عافیت کا، اتنا جلدی ہمارے کام بن جاتے ہیں۔ کیا ایسا ہے؟ جس کے ساتھ اس کا تجربہ وہ ہاتھ کھڑا کرے، یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ہے، اونچا کریں ہاتھ، یہ ہاتھ ہے، بہت سارے ہاتھ ہیں، بہت سارے۔ بس اگر نفع زیادہ پانا ہے، خیر زیادہ پانی ہے،
تو इसकी बरकतें जो ऊपर वादे हैं, इसकी रहमतें जो ऊपर वादे हैं, इसकी अताएं जो ऊपर वादे हैं, इसकी हिफाजत, किफायत, किफालत, उसको इस नीयत से पढ़ें, गैबी निजाम आपकी तरफ ऐसे लौट के आएगा सोच नहीं सकते। 12 दिन का फैसला कर लें। और आज हम बैठ के इसका चिल्ला करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इस पे गिड़गिड़ाते हैं, इस पे भिखारी बनते हैं। ठीक है, तवज्जो करेंगे। हमारा छल्ले का अमल है। छल्ला आपने हाथ में लिया, आपके पास है, सिर्फ शापर से निकालना जरूरी नहीं, शापर से निकालना जरूरी नहीं, इसका तरीका लिखा हुआ है। और ये आखिरी साल है आज, आइंदा साल फिर ये अमल नहीं होगा, ये आखिरी साल का अमल है, आइंदा साल नहीं होगा। इसको हाथ में लेके दिल की गहराइयों से दिल में पढ़ेंगे, या वहाबो, पढ़ें दिल से। बाकी इसका तरीका लिखा हुआ है आपके पास। हरूफ तहज्जी का अमल रोजाना करते हैं, आपके पास कागज है, हरूफ तहज्जी का नक्श है, और इस नक्श को रोज पुर करते हैं जाफरानी स्याही से। किस्मत वाले, नसीब वाले, मुकद्दर वाले इस अमल में मुसलसल शामिल हो रहे हैं। आज का हर्फ सीन है। कुरान में 6802 मरतबा ये हर्फ आया है, और इस हर्फ की बहुत ताकत और तासीर है, इस हर्फ के बहुत ज्यादा कमालात हैं। हर्फ सीन पढ़ते हुए इस नक्श को पुर करेंगे, अपनी मुरादें लिखें, अपनी आसें लिखें, अपनी उम्मीदें लिखें, लिखना शुरू करें। और फिर इसका हिस्सा फाड़कर मटके में डालेंगे, और जो बाहरले मुल्क वाले हैं वो किसी आटे में डाल के झील, दरिया, नहर में डालेंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बाबरकत अमल है। ये हरूफ, सारा कुरान इन्हीं हरूफ से मिलकर तो बना है, सारी दुआएं इन्हीं हरूफ से मिलकर तो बनी हैं,
سارے اسماء حسنہ انہی حروف سے تو مل کے بنے ہیں، سارے سلام انہی حروف سے تو مل کے بنے ہیں، اور سارے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہی حروف سے مل کے بنے ہیں۔ اس ہر حرف میں طاقت، ہر حرف میں قوت، ہر حرف میں انوکھی تاثیر ہے اور انوکھا کمال ہے۔ آئیں گٹھلیوں والا عمل کرتے ہیں، اور یہ وہ گٹھلیاں ہیں جس پہ سالہ سال سے لاکھوں کروڑوں دفعہ کلمہ، قل هو اللہ، درود، اعمال، تسبیحات، ان گٹھلیوں کی برکت، ان گٹھلیوں کا گھر ہرگز نہ لے جانا، غلطی نہ کرنا، ان گٹھلیوں کو گھر ایک گٹھلی بھی ہرگز نہ لے جائیں، نہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، عمل الٹا نہ پڑ جائے۔ ان گٹھلیوں کو سامنے رکھیں گے بائیں ہاتھ میں، اور دائیں ہاتھ میں ہماری 15 لکیریں ہیں۔ 15 کو 3 دفعہ پڑھیں گے تو 45 ہو جائے گا۔ 45 بار ہم پڑھیں گے، یا قادر ہو یا نافع ہو، کوئی مسئلہ، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی الجھن، کوئی ناکامی، کوئی خوف، کوئی امید، کوئی آس، کوئی دل کی فریاد، اس کا تصور کرتے ہوئے 45 بار پڑھیں گے، یا قادر ہو یا نافع ہو۔ پڑھنا شروع کریں، اس کے بعد ان گٹھلیوں کو ہاتھ میں لے کے، ہاتھ مل کے پورے بدن پہ اس کی برکت مل دیں گے۔ پڑھیں۔ ماشاءاللہ، مبارک عمل ہے، بہت بابرکت عمل ہے، بہت سعادت مند عمل ہے، اللہ کی رحمت سے بہت ہی حیرت انگیز عمل ہے۔ ایک دعا ہر دفعہ پڑھائی جاتی ہے، ہر 11 اور 12 کی درمیانی رات میں۔ نسلیں اللہ نے دے دیں، پھر ان نسلوں کو ولایت کا امام، سخاوت کا امام، تونگری کا امام، نور کا امام بنانے کے لیے ایک دعا ہے۔ ربنا حب لنا، پڑھیں میرے ساتھ، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اللہ اکبر،
किसी ने पूछा कि आपके बेटे वली भी हैं, खुशहाल भी हैं, तवंगर भी हैं, मालदार भी हैं, नेक भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और दौलतमंद भी हैं, कि राज क्या है? कहा कोई नमाज ऐसी नहीं जिसकी अत्तहियात की रब्बे जालनी के बाद मैंने ये दुआ ना पढ़ी हो। कोई नमाज ऐसी नहीं जिसकी रब्बे जालनी में अत्तहियात में रब्बे जालनी के बाद मैंने ये दुआ ना पढ़ी हो। आज आपने मिल के पढ़ी और इंशाल्लाह आज के बाद पढ़ेंगे, रब्बे जालनी में दुआ पढ़ेंगे। आज मिल के पढ़ी, किसकी तासीर, कौन सी रात, कौन से लम्हे, कितना बड़ा मजमा, आप क्या लूट के जा रहे हैं, क्या बहारें बरकतें पाके जा रहे हैं, क्या रहमतें पाके जा रहे हैं। अभी हम बैठ के या बदी अल अजायब का वो जिक्र करेंगे जिसको सिर्फ 1200 दफा पढ़ें फैसले हो जाएं। सोचो आप भी कितने हजार कितने लाख दफा पढ़ा जाएगा। पूरी दुनिया का मजमा हमारे साथ है। ये मजमा है, खवातीन की बिल्डिंग भरी हुई है, वो मजमा है। अल्लाह करे जिन्नात भी शायद होंगे, फरिश्ते भी हैं, उनके साथ मजमे में मिल बैठ के पढ़ना। क्या बरक़ात हैं, क्या समारात हैं, क्या अताएं हैं। मुजरिमाना हाजरी, अल्लाह की बारगाह में अपने आप को मुजरिम बना के पेश करना कि मौला मुझसे बड़ा कोई मुजरिम नहीं है। अल्लाह कहता है तूने अपने आप को मुजरिम कह दिया और मेरे नाम को पढ़ा, जा मैं तुझे वो दूंगा जो तेरी नस्लों को आबाद और शाद कर दूंगा। हाँ, अल्लाह पाक के सामने आजिज़ी काम आती है, इनके सारी काम आती है। आजिज़ी काम आती है, इनके सारी काम आती है। मुजरिम बन के सर झुका के, मुजरिम बन के सर झुका के पढ़े अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर। आमीन आमीन। पताशू का अमल है और एक खास नक्श है, छोटा सा है आपके पास, छोटा सा नक्श हाथ का लिखा हुआ, बड़ी जान मार के, बड़ी मेहनत करके, कोई प्रिंटिंग प्रेस से नहीं निकला हुआ, छोटा सा नक्श है। उसमें डाल के पीना है, होवल शाफी होवल काफी होवल माफी। तस्बीह खाना कटोरे भी दे, नक्श भी दे, पताशे भी दे, इस्तकबाल भी करे, खाने भी अल्लाह खिलाए, पीने भी पिलाए। वाह तस्बीह खाना, वाह तस्बीह खाने ने तो मेरी आपकी मौजें करा दी हैं। मुझे लोग कहते हैं इतनी तो मां भी ख्याल नहीं करती जितना आप करते हैं। एक बाबा जी थे, वो कहने लगे मेरा बिस्तर बैतुल खला में लगाओ, यहां इतने साफ सुथरे बैतुल खला है। हाँ, और यह खिदमत करने वाले कोई किराए के नहीं हैं। आप में जो हम जैसे बैतुल खला साफ कर रहे हैं, लंगर खाना धो रहे हैं, आपके खाने खिला रहे हैं, सारी रात आपके लिए सहरियां बना रहे और खाना पीना। अल्लाह अकबर। मुझसे कहने लगे अभी परसों हमारा मशवरा था कि जलेबी पतली हो, मैं कहूँ मेले वाली वाट वाली जलेब होए।
یہ میلے والا بندہ سمجھے گا لینگویج، یہ برگر والے بندے نہیں سمجھ سکتے، ان کو کیا پتا، ان برگر والوں کو کیا پتا تھے میلے دی وٹ والی جلیب ہوندی کیا ہے کہ وہ اصل کھانے کی ہوتی ہے. کہتے جلیبی پتلی کریں، میں کہ نہ کرنا، کہا پتلی کریں گے اونچی زیادہ ہوگی، زیادہ نظر آئے گی. میں کہ کوئی بات نہیں، خرچہ زیادہ ہو جائے کوئی حرج نہیں، وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، اسی کی عطا ہے. نہ معلوم کس کی وجہ سے یہ لنگر چل رہا ہے، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں. ہاں کہتے پتلی جلیب ہوتی نا، پتلی جلیب اٹھتی زیادہ ہے، اٹھتی زیادہ ہے، زیادہ نظر آتی ہے، اور یہ موٹی ہے، شیرہ بھی زیادہ پیتی ہے، خرچہ بھی زیادہ لیتی ہے. تو میرے مخلصین امت کہہ لگے پتلی کر دیں، میں کہ نا یہ موٹی رہنے دیں. اللہ کرے ایسے یہ لنگر چلتے رہیں، ہاں صحیح کہ یہ لنگر چلتے رہیں، اور اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت اور ہر فتنے سے حفاظت. یہ پتاشے کا عمل نفل پڑھ کے پہلے پیئیں گے پھر نفل پڑھیں گے، منہ میٹھا کر کے پھر نفل پڑھیں گے. یہ اس میں ڈال کے کھول کے اس کا پینا ہے، اور ہر گھونٹ پہ کھول کے ہر گھونٹ پہ هو الشافی هو الکافی هو المافی. اور یہ کٹورا یہی ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، اسی میں پتاشے لیتے جائیں گے، پانی ڈلواتے جائیں گے، اسی میں پانی لیتے جائیں گے، پتاشے لیتے جائیں گے اور پانی ڈلواتے جائیں گے. اسی میں پہلے نا بوڑھے دعائیں دیتے تھے، ان دعاؤں میں ایک یہ بھی تھا کہ پتاشے گھول گھول پی، یہ دعائیں دیتے تھے. آپ بوڑھوں سے پوچھئے گا، بڑے دعائیں دیتے کہ اللہ تجھے اتنا بخت دے، اتنی تونگری دے، اتنا رزق دے، تو پتاشے گھول گھول پی، پتاشے گھول گھول پی. کوئی مرے پاویں جی میں موالی گھول پتاشے پیوے. واہ مولا واہ. یہ مجھے اللہ اکبر. تعویذ ہمارے پاس مشاہداتی تحریریں آئی ہوئی ہیں، مخلصین نے لکھی ہیں، باہرلے ملک کی بھی ہیں، بہت دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں انہوں نے بھی اپنی تحریریں بھیجی ہیں. ان تحریروں کو سامنے رکھ کے دعا والا عمل کریں گے، ان سب کی مرادیں پوری ہوں گی، ان سب کی آسیں پوری ہوں گی. اور اگلا تحریروں کا عمل 27 کی رات کو ہوگا. اپنے تجربے، اپنے مشاہدے، کوئی نقش، کوئی تعویذ کا تجربہ، کسی دم کا تجربہ، کوئی تجربے ہیں طبی روحانی، تفصیل سے لکھیں، صاف صاف لکھیں. اگلے جو ہوگا انشاءاللہ تعالی، اگلا جو ہوگا وہ عمل ان تحریروں کا وہ 27 کی رات کو ہوگا. ہمیشہ 2 عمل ہوتے ہیں، ایک 11-12 کی درمیانی رات میں، ایک 27 کی رات میں. 27 کی رات کی ابھی سے تیاری کریں، اور ان کے تمام جتنے آپ نے چھلے والے یہ چیزوں کے پیکج ہیں، ان کا ہدیہ 40 روپے سے 400 روپے تک اپنے مقام پہ کہیں دے دیجئے گا. 40 روپے سے 400 روپے تک اس کا ہدیہ دینا ہے، اپنے مقام پہ آپ نے دے دینا ہے. اب آپ ترتیب سن لیں، ذرا میری درخواست ترتیب سن لیں. ابھی ہم نے بیٹھ کے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع پڑھنا ہے، اور ڈوب کے پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے، اور ٹوٹ کے پڑھنا ہے، اور بہت یقین اور دھیان سے پڑھنا ہے. اور جس کو یہ نہیں آتا پورا تو وہ پڑھے یا بدیع. کیا پڑھے گا؟ یا بدیع. بہت توجہ سے ڈوب کے، ٹوٹ کے، درد کے ساتھ، غم کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ. جلدی نہیں کرنی. اس کریم سے منوانا ہے، اس کریم سے منوانا ہے. دنیا، رزق، عزت، صحت، روح، روحانیت، عطا، شفا، شفقت، مہربانی، کلمہ، قبر، وسیع، نسلوں کے لیے عزت، رزق، مرشد کی نسلیں، اس ساری نظام کے لیے عافیت، برکت اور عطا. اور دوسری چیز میں نے عرض کی ہے، 12 تسبیحاں صبح شام، 12 دفعہ درود پاک، یہ 12 دن کے لیے عمل ہے. اور پھر 12 دن کے بعد اس کی الوداعی دعا بھی ہوگی. اور یہ 12 دن کل سے شروع ہوں گے. 12 دن آج کا ہم نے پڑھ لیا، کل سے مراد صبح شام.
صبح جو وقت بھی آپ کو سہولت ہو، شام جو وقت بھی آپ کو سہولت ہو، صبح جو وقت سہولت ہو، شام جو وقت سہولت ہو، یہ تسبیحاں 12 دن کے بعد اس کی الوداعی دعا تسبیح خانے میں ہوگی۔ 12 دن کے بعد اب یہ تحریریں سامنے، ان پہ عمل ہوگا، ان کے لیے دعائیں ہوں گی، اور درود پاک پڑھ کے ہم نے پڑھنا ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، ٹوٹ کے پڑھیں، اللہ کو اپنا درد دکھائیں، رو کے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، آنسو بہا کے پڑھیں، اور گریا و زاری سے پڑھیں۔ جتنا درد، جتنا گریا، جتنا زاری سے پڑھیں گے، اتنا اس کی بارگاہ میں قبولیت، مقبولیت، محبوبیت، اتنا اس کی بارگاہ میں عطا اور شفقت اور مہربانی ہوگی۔ پڑھنا شروع کریں، توجہ ہے، دھیان ہے، اس سے لو لگی ہوئی ہے، اس کے درد میں اور اس کے غم کی کیفیتوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیا، اور غم میں ڈوب گئے، درد میں ڈوب گئے، انشاءاللہ ڈوب گئے، تو پھر لائٹیں بند کریں، درود پاک پڑھ کے پڑھنا شروع کریں، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اللہم صلی علی محمد، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر